جو کچھ 2025 میں ہوا ہے اس سے پہلے 2024 میں ہوا ہے وہ پاکستان کی تاریخ کے بھیانک سال ہیں، جس میں کہ الیکشنز کے رزلٹس جو تھے وہ راتوں رات بدلے گئے، ایک ایسی حکومت فارم کی گئی جس کو کوئی لیجیٹیمیسی نہیں تھی اور ان کو زبردستی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بٹھا دیا۔ صوبائی حکومت پنجاب میں اور مرکزی حکومت جو ہیں، دونوں ہی حکومتیں جو ہیں وہ رگڈ الیکشنز کی بنیاد پر بنائی گئیں، اور اس سے 2024 کا سال جو ہے پاکستان کی تاریخ میں ایک بھیانک سال ہے پاکستان کی جمہوریت کے لیے، پاکستان کے آئین کے لیے۔ اور نہ صرف یہ ہوا کہ ایک ناجائز حکومت ہمارے سروں پہ نافذ کی گئی، خاص طور پہ فیڈرل اور پنجاب گورنمنٹس، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آئین کا بھی بالکل جنازہ نکال دیا۔ پہلے آئین کو قتل کیا گیا بذریعہ 26ویں ترمیم کے، اور اس کے ساتھ 27ویں ترمیم میں جو کسر رہ گئی تھی وہ انہوں نے دفنانے میں پوری کر دی۔ اور اس وقت پاکستان میں آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اسی طرح پاکستان میں عدلیہ نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے، ہر چیز کا انہوں نے خاتمہ کر دیے ان دونوں سو کالڈ ترامیم۔ اور اس اسمبلی نے یہ ترامیم پاس کی ہیں جن کی کوئی لیجیٹیمیسی ہی نہیں ہے، یہ تو عام قانون بنانے کے کا اختیار نہیں رکھتے کیونکہ یہ لیجیٹیمیٹ حکومت ہے، لیجیٹیمیٹ اسمبلیز ہیں، یہ انہوں نے آئین کا سارا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ اس لیے اب جو سٹرگل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی طور پر آواز بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سب کو یا جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے یا ان کو ہر طرح کی سختی ان پر کی جا رہی ہے، زباں بندی ہو رہی ہے، ہر ایسا اقدام اٹھائے جا رہے ہیں جو کہ ملک پر ایک قسم کا ایک آپریشن ہے جو تاریخی طور پر پاکستان میں بھی شاید اس قسم کا ہم نے کبھی جبر اور زیادتی نہیں دیکھی۔ تو اس لیے یہاں پھر وکلا کو ایک رول پلے کرنا پڑتا ہے، کر رہے ہیں۔ ہمیں خوشی ہے ہماری دونوں لیڈنگ بار ایسوسیشن نے بڑا ہی پازیٹیو رول پلے کیا ہے پچھلے 2 سال میں، جس طرح انہوں نے ہر غلط چیز کو، ہر غیر آئینی چیز کو رجسٹ کیا ہے، اس کے لیے میں دونوں صدور کا اور اس سے پہلے جو صدر ہائی کورٹ بار ان دونوں کا کو میں اخراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور انہیں ہی کرنا پڑے گا، انہیں ہی لیڈ لینی پڑے گی، کیونکہ جو ایک اور گروپ ہے اس نے تو وہ تو حکومتی گروپ بن کے رہ گیا ہے، ان کا جو لیڈر ہے وہ اس حکومت کا، جیسی بھی حکومت ہے جس کو میں لیجیٹیمیٹ نہیں سمجھتا، اس کا لا منسٹر ہے، یہ سارا کچھ کرنے کرانے میں، یہ امینڈمنٹس لانے میں، یہ جو مزید آپریشن جو اس ملک کے اندر ہو رہی ہے اس سب میں ان کا اعلیٰ کار بنا ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہ سارا برڈن جو ہے اس وقت ملک میں غیر آئینی، غیر قانونی اور عدلیہ کے خلاف جو اقدامات ہیں اس کو رجسٹ کرنے کا پروفیشنل گروپ اور ان کے نمائندگان پر یہ سارا اس وقت بوجھ ہے، اور یہ اپنا فرض جس طرح سے ادا کر رہے ہیں یہ دونوں بار ایسوسیشن اور ان کے الیکٹڈ صدور، اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آنے والے ہمارے الیکٹڈ صدور جو ہوں گے وہ بھی اس معاملے کو آگے لے کے چلیں گے۔ تو یہ اس کے لیے آپ کو آج ہماری دونوں بار ایسوسیشنز نے آپ کو تکلیف دی ہے، اور یہی ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی ان مقاصد کو آگے لے جاتے ہوئے اس ملک میں ایک دفعہ پھر آئین کی سربلندی اور قانون کی حکمرانی اور پاکستان میں آزاد عدالتی نظام قائم ہوگا، جو کہ اس وقت کوئی رول آف لا، کوئی سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن اور کوئی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری اس ملک میں باقی نہیں رہی ہے۔ اور یہ اس کے لیے وکلا کو جو سٹرگل کرنی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں جب بھی اس قسم کا دور آیا ہے، جب بھی زیادتی ہوئی ہے پاکستان میں آئینی سیٹ اپ کے ساتھ یا قانونی سیٹ اپ کے ساتھ یا عدلیہ کے ساتھ، ہمیشہ آواز بلند کی ہے ہماری بار کونسلز اور بار ایسوسیشن نے۔ وہ انفارچونیٹ ہے کہ ہماری جو موجودہ بار کونسل ہے، پاکستان بار کونسل، ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو پاکستان بار کونسل اب بنے گی، جو جنوری سے کل سے شروع کریں گے اپنا ٹینیور، وہ
اس معاملے میں اپنا صحیح رول ادا کریں گے، نہ کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بن کے، جیسے کہ پہلی پاکستان بار کونسل آج تک جو پچھلے 5 سال میں جو اس کا رول رہا ہے، وہ پاکستان کی تاریخ میں کسی بار کونسل کا اتنا غلط رول نہیں رہا ہے کہ وہ پوری طرح سے اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ بار ایسوسیشنز جو ہیں جن میں الیکشنز جس انداز سے کرائے جاتے ہیں، جس میں بایو میٹرکس بھی نہیں ہے، ان سب نے بھی ایک رول پلے کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ غلط اقدامات کو سپورٹ کرنے کا۔ ہمارے فرض ہے ہم وکلا کا کہ ہم اس کو پوری طرح سے اپوز کریں اور ملک میں ایک دفعہ پھر آئین کی سربلندی اور قانون کی حکمرانی قائم کریں۔ اس سال میں نے بطور صدر آصف بھائی نے اور ہم نے ایک بھرپور جدوجہد ہم نے کی ہے 26ویں اور 27ویں ترمیم کے خلاف۔ آپ سب صحافی دوست ہمارے جانتے ہیں کہ ہم ہر جمعرات کو ریلی نکالتے ہیں لاہور بار سے چیری کراس تک، اور ہم اس کو آگے بھی انشاءاللہ لے کے جائیں گے۔ تو باقی جو ایشو پروٹیکشن آف پراپرٹی آرڈیننس کا ہے، جب سے یہ آرڈیننس آیا اس وقت سے ہم نے اس کو چیلنج کیا ہے۔ لاہور بار نے بھی اس پہ ریزولوشنز کیے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں جو چیلنج کا سامنا کرنا پڑا اس آرڈیننس کی وجہ سے، وہ لاہور میں کچھ وکلا کے چیمبرز کو انہوں نے جا کے سیل کر دی۔ تو اس وقت ہم نے ڈی سی لاہور سے اور باقی بات کی کہ بھئی آپ کے پاس سیلنگ کا تو اختیار ہی نہیں ہے۔ اس میں اس آرڈیننس میں جو بنایا گیا اس میں ایک ریکنسیلیشن کمیٹی ہے، وہ کمیٹی پہلے لوگوں کو سنے گی، اس کے بعد وہ اپنی کو فائنڈنگ دیں گی، وہ فائنڈنگ ٹریبونل کے پاس جائیں گی، ٹریبونل اس پہ فائنل ڈگری دے گا۔ لیکن یہاں پہ ہو یہ رہا تھا کہ وہ اپنے طور سے کیے جا رہے تھے سارا کچھ۔ اس پہ لاہور بار نے اسٹرائک کی، ہم نے لاک ڈاؤن کیا، اور اس کے بعد انتظامیہ مجبور ہوئی وہ چیمبرز وکلا کے کھولنے میں واپس۔ تو اس وقت انڈیپینڈنٹ گروپ یا ان کی قیادت کی طرف سے کوئی ایک لفظ ہمیں سننے کو نہیں ملا، نہ وکلا کے لیے نہ اس کے خلاف۔ اور جب ہائی کورٹس نے اس پہ ججمنٹ دی، کیونکہ جوڈیشل ریویو کا اختیار بہرحال ہائی کورٹس کے پاس ہے، ہائی کورٹس فنڈامنٹل رائٹس کی محافظ ہیں اس ملک میں، اور یہی ہماری جدوجہد آزاد عدلیہ کے لیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عدلیہ آزاد ہو، وائبرنٹ ہو، تاکہ عوامی حقوق کا تحفظ کر سکے۔ تو ان سارے ایشوز کو لے کے اس وقت یہ خاموش رہے ہیں، اور اب آ کے انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں وہ اپنی جگہ۔ تو بہرحال پروفیشنل گروپ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی جدوجہد کو جاری رکھے گا، اور ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں عرفان یاد باجوہ صاحب، بابر مرتضیٰ صاحب، یہ بھی انشاءاللہ اس موومنٹ کو آگے بڑھائیں گے۔ میں یہاں پہ یہ مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارا مین سٹریم میڈیا ہے اس پہ پابندیاں ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، ان پابندیوں کو ختم کیا جائے تاکہ میڈیا پہ ڈائلاگ ہو، پراپر کچھ چیزیں سامنے آئیں اور ایک ڈیبیٹ ہو، اور وہ چیزیں انفارمیشن ملے عوام کو، اور وہ چیزیں آگے کی طرف جائیں۔ ان پابندیوں سے اس معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ہمارا ایک موقف ہے، پیکا ایکٹ کے حوالے سے بھی ہمارا ایک موقف ہے کہ اس میں جو صحافی برادری کے خلاف یا جو لوگ یوٹیوب پہ یا جو اپنے چینلز بنائے ہیں جنہوں نے، ان کے خلاف جو ساری کارروائیاں ہو رہی ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ اسی حوالے سے پولیٹیکل پریزنرز کے حوالے سے میں ایک بات یہاں پہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہمارے لاہور بار کے وکلا افضال عظیم پاہٹ اور باقی لوگ جن کو ATC کورٹس میں جیل ٹرائل میں سزائیں ہوئی ہیں 10 سال، اور ہائی کورٹ میں ان کی اپیلیں نہیں سنی جا رہی، تو یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کو ریلیز کیا جائے۔ ان کا کیا قصور ہے کہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اٹیچ ہیں؟ اس لیے ان کو 10 سال آپ نے سزا دے دی، اور اب ان کی اپیلیں نہیں سنی جا رہی۔ ہر 2 ہفتے بعد اپیل فکس ہوتی ہے ہائی کورٹ میں، لیکن اس کو سنتا نہیں ہے کوئی بھی جج اس کو سننے کی۔ بھئی آپ اس کو ڈسپوز آف کریں، وکلا آتے ہیں، پیش ہوتے ہیں، آپ پھر تاریخ اس میں ڈال دیتے ہیں۔ تو لاہور بار کے اور ہائی کورٹ بار کے وہ ممبران ہیں، تو اس حوالے سے بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ ان اپیلوں کو جلد از جلد سن کے تو ہمارے بھائیوں کو رہا کیا جائے۔